کوئی آدھی چھٹی لے کے جا رہا ہے، یہ حضرت تو کڑما وال ختم ہی ذرا جانا ہے۔ اللہ تجھے پوچھے گا بندے یہ تو بتا، کوئی کل تو نے نہیں چھوڑا، کوئی دسواں تو نے نہیں چھوڑا، اوکھا سوکھا تو پہنچا، کوئی 40واں نہیں چھوڑا، کوئی سالانہ نہیں چھوڑا، کوئی منگنی تو نے نہیں چھوڑی، کوئی نکاح تو نے نہیں چھوڑا، کوئی دیہڑا تو نے نہیں چھوڑا، کوئی تیل تو نے نہیں چھوڑا، کوئی بارات تو نے نہیں چھوڑی، کوئی ولیمہ تو نے نہیں چھوڑا، کوئی مکلاوہ تو نے نہیں چھوڑا، کوئی سالگرہ تو نے نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے؟ ہر سال تو بلا ناگا مری گیا، بات میں غلط تو نہیں کر رہا جی؟ ہر سال بلا ناگا تو ناران گیا، کاغان گیا، معلم جبا گیا، سکردو گیا، گلگت گیا، خنجراب گیا، زیادہ پیسے تھے تو ترکی بھی چلا گیا، اور زیادہ پیسے تھے تو سوئٹزرلینڈ بھی گیا تو۔ بندے آج ہمیں صرف ایک بات کا جواب دے، تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا وہاں تو کیوں نہیں آیا؟ جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ آج بندے صرف اتنا بتا، تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا تو کیوں نہیں آیا؟ اچھا ختم کے لیے حضرت جی اگر کسی کو پیغام آیا بھی ہو تو میرے خیال سے ایک ہی آتا ہے ٹیلی فون، جی میرے والد صاحب کا ختم پاک ہے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں نے سب کو ایک ایک ہی فون کیا تقریباً، الحمدللہ سارے احباب تشریف لائے۔ کتنی مسجدیں ہیں جی اس محلے میں؟ وہ تو اندازہ کو گیس ہو، 3 نے جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب فجر کے وقت 3 جگہ سے پیغام آ رہا ہے، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پہلے ایک چو آیا، پھر دوسری چو آیا، پھر تیسری چو آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، پھر آگے سیدھا پیغام حضرت جی، سیدھی گل، کوئی ادھر ادھر نہیں، سیدھی بات، کیا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، سیدھا آؤ نماز کی طرف۔ بندے ہیں نا، نفع نقصان دے سودے کرنے ہیں، وعدہ کتھے وے گھاٹا کتھے، اللہ نے تو بنایا ہے نا جی، اس کو تو پتہ تھا اپنے بندے کا۔ پھر آگے دوسرا آپشن بھی آ گیا، اوے ایویں نہ تو پریشان ہوئی کہ میں دکان بند کر کے چلنا تے میرا نقصان ہو جائے گا، نہ نہ نہ، حی علی الفلاح، اور تیرا گھاٹا نہیں ہوئے گا، آؤ فلاح کی طرف ہیں۔ اور اقبال نے کہا بھی جی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ اس لیے میں یہی عرضی پیش کروں گا، پتر نماز نہ پڑھی۔ میں اس دن کینٹ تھا، میں نے وہاں بھی بات کی، میں آج بھی کر کے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں تو خیر خائی کر رہے ہیں، پیسے کما لینے ہوں یا کمانے ہوں تو اور بڑے کام ادھر۔ مجھے میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا، اللہ وہ ایک بندے نے ڈنگر سے آدمی نے یہ کلپ کاٹ کے چڑھا دیا، چلو اس کا بھی انشاءاللہ ہم سدے باب کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی محفل میں کیمرہ نہیں لگنے دیں گے، انشاءاللہ آگے ہم بنا رہے ہیں اس فتنے سے بچنے کے لیے۔ مجھے ایک دن میرے پیر و مرشد فرمانے لگے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی بات لوٹی، بات سمجھا، منو فرمان لگے اگر کبھی وقت آئے کہ دل میں پیسے کا پیار جاگ اٹھے تو پسٹل لے کے کوئی بس لوٹ نہیں، حضور دی امت نہ لوٹی ہے کوئی ہے، پھر میں ہوں نا کسی موقع تے کوئی جاگ پہ پیار پیسے نہ تو پسٹل لے کے کوئی بس لوٹ نہیں، نبی علیہ السلام دی امت نہ لوٹی۔ میں آپ کی خیر خائی کرنا، مجھے بھی تقریریں آتی ہیں، لیلا مجنوں ہیر رانجھا مجھے بھی آتا ہے، ہم بھی ظاہر مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں، مجھے بھی آپ کی جیبوں سے پیسے نکلوانے آتے ہیں، لیکن اللہ اپنی حفاظت میں رکھے حضرت، بس اتنا پھر کرو حضرت جی، کچھ تو اپنے اللہ سے تعلق نبھاؤ نا جی۔ یہ زمین کس کی ہے جی؟ آسمان کس کا ہے جی؟ سورج کس کا ہے جی؟ چاند کس کا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، پانی کس کا ہے؟ پھل کس کے ہیں؟ سبزیاں کس کی ہیں؟ گوشت کس کا ہے؟ یہ زبان کس کے فضل سے بول رہی ہے؟ یہ آنکھیں کس کے کرم سے دیکھ رہی ہیں؟ یہ کان کس کی رحمت سے سن رہے ہیں؟ یہ دل کو کون دھڑکا رہا ہے؟ یہ جگر کو کون چلا رہا ہے؟ یہ گردوں سے کون کام کروا رہا ہے؟ پھر میرا کیا ہوا جی؟ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب اسی کا ہی ہے، اللہ جی خالق ہے، رازق ہے، پھر کم از کم اتنا تعلق نبھاؤ۔
آج کے بعد آپ کو کہیں سے بھی کوئی پیغام آیا نا، شادی کا کارڈ آیا، کوئی بھی آیا، ٹکا کے نہ کر دئیو، ٹکا کے جی اس کو کہنا ہو بھائی گل سن، مینو 5 واری میرے رب دے گھروں بلاوا آندا ہے، میں کدی نہیں آیا، تو ایڈا ساہوکار لگ گیا میں تیرے پروگرام تے آ جا، چل جا کام کر جا۔ سس دا فون آیا نا، ٹکا کے جواب دینا، انہیں کہنا سس جی کڑی کھڑنی ہے چوک کے لے جاؤ، وہ مینو میرا اللہ بلائے تو میں کدی مسجد چ نہیں گیا ہے، تھی ایڈی سس لگ گئی کہ میں تہاڈے گھر آ جا، لے جاؤ کڑی چوک کے اپنی، مینو نہیں چاہیے۔ سالی دا فون آیا ٹکا کے نہ کرنی ہے، اس تو بعد سالے دا فون آیا ٹکا کے نہ کرنی ہے۔ کوئی شادی کارڈ آیا، کارڈ دے کے اس کو واپس اس کو کہنا ہے او بھائی نماز فرض عین ہے، بروز قیامت سب سے پہلے اللہ نے نماز کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے، مبو فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، مبو فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مبو فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور غوث پاک حضرت سلطان باؤ ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے، ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ نا، اور مجھے اللہ کے گھر سے بلاوا ہے، میں آج تک کبھی نہیں گیا، اور تو کون اتنا لگ گیا کہ میں تیری شادی پہ آؤں، چل میں نے نہیں آنا۔ لیکن میرے خیال سے یہاں بیٹھا کوئی بندہ یہ نہیں کر سکے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، پھر ہاتھ جوڑ کے اینی عرضی ہے کہ لوکاں نو نہ نہیں ہوندی پھر رب نو کیڑے منہ نہ کر، کھاؤ دا پیو دا، زمین تسی آپ ہی اگے مننے ہو کہ او دی، پھل تسی آپ ہی مننے ہو کہ او دے نے، سبزیاں تسی آپ ہی مننے ہو کہ او دیاں نے، تسی آپ ہی کہندے ہو اکھاں دے وہایاں ویکھدیاں نے، زبان دے بلوایاں بول دی ہے، کانوں دے سنایاں سن دے نے، تو پھر اس اللہ کو کس طرح انکار کرتے ہو یار؟ چلو آج آپس چ بیٹھے دے ہیں، دسو ہاں ذرا کس طرح انکار کر دے ہو یار؟ کس طرح انکار؟ بندے نو کوئی انکار نہیں، اللہ نو صاف انکار۔ اسی لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا نا بتوں سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، وہ بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے؟ تو بندے دے بلایا میرج ہال چ نچ، میں پیچھے بھی کہا ہے مجھے شادی کا کارڈ آیا ہوا جی 6 یا 7 اگست کو، میں نے ہماری فیملی کی شادی ہے میں نے جانا ہے، جب سے کارڈ آیا جناب میرے گھر میں تیاریاں شروع ہو چکی، پہلے دن یہ کرنا ہے، دوسرے دن یہ کرنا ہے، میں اس دن بیٹھا سوچن میں واہ بندیا، ایک وہ بندہ کارڈ دے کے گیا، بچہ تھا نا چھوٹا جا، نہ ایک وچ تے نہ 11 وچ، تو جناب تیاریاں شروع ہو گئی، جتیاں ویس کوٹاں، تسی پہلے دن اے پائیو تے اے ویس کوٹ پائیو، اور اتھے حضرت جی رب دے کروں پیغام آندا اللہ اکبر اللہ اکبر، یار کرن لگے اسی میری سمجھو باہر، او میرے جال رب دا کر، او میرے جال رب دا کر، او یار دیکھو تو صحیح اس نے کیا کیا نہیں تمہارے لیے کیا، میرے بندیاں نے آنا ہے، انہوں نے گرمی نہ لگے، ویکھو یار کی نہیں لوایا تھا، یہ بندے نہیں لگا رہے، یہ وہ لگوا رہا ہے آپ کے لیے، اس نے نیچے دیکھو کتنے سونے کلین بچھوائے ہیں، ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہے، اگر آپ گرمی میں آئیں گے تو ظاہری بات ہے جی اگر اتنے چلر لگے ہیں تو ہیٹر بھی ضرور ہوتے ہوں گے، آپ کے لیے گرم پانی کا اس نے بندوبست کروایا، لیکن حضرت جی میں نہیں آیا، اسی پہ میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے الفایا سا تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو، کی جواب دینا ہے؟ کبھی کبھی بیٹھ کے سوچا کرو جی کیا جواب دینا؟ جب اللہ نے پوچھا بندے بتا مسجد میں کیوں نہیں ہے؟ اور اس پہ باقاعدہ میں بس تھوڑا سا زیادہ نہیں امتحان لوں گا، اس پہ باقاعدہ حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ نبی علیہ السلام۔ اللہ ہمارے تو بس اسٹیجوں کے حالات ہی بڑے عجیب و غریب ہے، یہ تو سارے نو جنت واڑی بیٹھے نے، وہ نبی علیہ السلام کہہ کن کو رہے ہیں؟
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ بات سنائی گئی جی، وہی تھے نا جی حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا مشکل کشا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، ہیں جی وہی تھے نا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن نبی وقاص، حضرت عمر بن عاص، یہی تھے نا جی سارے جی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. وہ کیا فرماتے ہیں؟ جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی تپش کی وجہ سے اس بندے کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پیتل کی دیچ کی کھولتی ہے. اللہ اس وقت اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ اس وقت سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ اس بندے کو مخاطب کرے گا اور فرمائے گا بندے اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے. اس وقت تو حضرت جی کسی کے پاس 10 مرلے کا گھر ہے، 5 مرلے کا ہے، کوئی کسی کے پاس کنال کا ہوگا، لیکن اللہ اس دن کیا کہیں گے؟ بندے اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے تو کیا تو فدیے میں دے کے آزاد ہونے کو تیار ہے؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں راضی. تو اللہ آگے سے فرمائیں گے بندے آج تو اتنا بڑا کام کرنے کو تیار ہے، جب تو اسی دنیا میں رہ رہا تھا میں نے تجھے بڑے چھوٹے کام کہے تھے، وہ تو نے کیے کوئی نہیں ہے. ہاں جی حضرت جی 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ 5 نمازوں کو وقت دیں، بڑا کھلا ڈلا، چلو جی فجر کو آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی 15 دے لو، 15 ہو گئے. زور کو آپ کتنا دیتے ہیں؟ زور کو بھی 15 دے لیں، چلو 20 دے لیں، کتنے ہو گئے؟ 45 35 ہو گئے جی. عصر کو آپ 10 منٹ دے لیں، 45 ہو گئے. مغرب کو آپ چلیں پھر 15 منٹ دے دیں جی، 1 گھنٹہ ہو گیا جی. عشاء کو آپ 20 منٹ دے دیں، میں کہتا ہوں 25 دے لیں، اگر بڑی خشوع خضوع سے کو پڑھے تو کتنا بنا جی؟ 1 گھنٹہ 25 منٹ. کوئی بندیا 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 25 منٹ بھی تیرے پاس اپنے اللہ کے لیے نہیں ہے؟ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی تیرے پاس اپنے اللہ کے لیے نہیں ہے؟ حضرت جی کرو میاں جی کرو. اور اگلا پینڈا بڑا پتر اوکھا جی، بڑا اوکھا پینڈا. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. میں عید والے دن آپ کو پتہ بارش ہو رہی تھی بڑی زیادہ، نہیں دل مانا جی، میں نے کہا جو بھی ہے پاویں ہوں ڈگاں پیر تل کے، لیکن میں قبرستان ضرور جانا ہے. میں گیا حضرت جی، اچھا خاصا پانی کھڑا تھا، کہیں قبریں بیٹھ چکی تھیں حضرت جی. ایک قبر نا بالکل میرے خیال سے نیا نیا معاملہ تھا اور بڑا زیادہ پانی کھڑا تھا، تو حضرت وہ کفن کا نا ایک کونا دکھائی دے رہا تھا. میں نے کہا اے سلیمان اینڈ میاں، اے ہی اینڈ. بھائی میاں صاحب نے کہا نا جی بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھ، بھائی کیا کر لوں گا زیادہ سے زیادہ، کیا کر کے آ لوں گا جی زیادہ سے، کچھ بھی نہیں ہونا. 30 35 40 تو بعد ٹلنا شروع ہو جانا. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہے آئے. کرم ہے جی اللہ دا، کرم ہے. اور ہر بھائی جی چٹا وال سنیہا لے کے آ رہا ہے کی آواز آ جائے. حضرت جی 15 سال دی عمر سے نہیں بھائی جی آئے، 20 تے نہیں آئے، 25 تے نہیں آئے، 35 تے نہیں آئے، ایک عمرے جا کے آئے نے. اور ہر وال کہن ڈیا ہے وہ بندیا ہوں کی کڈنا ہی، وہ کیڑا کام ہے جڑا تیرے کو 15 سال دی عمر سے نہیں ہویا، وہ کیڑا کام ہے جڑا تیرے کو 25 چ نہیں ہویا، 30 چ نہیں ہویا، 35 چ نہیں ہویا، 40 چ نہیں ہویا. ہوں ٹلن ڈیا دائیں ہوں بعد آ جا نہ کر. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہے آئے. پھر بابا صاحب نے بھی لکھا تھا، اب فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بوڑھ. ہوں حضرت جی جڑے اسی چٹیاں والے ہیں ساڈی ڈھل نہیں بنتی، ہوں ساڈی ہوں نہیں ڈھل بنتی، اسی بڑا وقت گزار بیٹھے ہیں کہنے کو ہوتے ہیں 37 38 سال. اٹھ فریدا ستیا تیری
दाढ़ी आया बूर, अग्गा आ गया नेड़े, पिछा रह गए दूर। और हजरत जी ये हदीस पाक का मफहूम है, सिर्फ दो हैं जो शाह जी मौत को भूल जाते हैं, एक असी हजरत इंसान, दूसरा जिन्नात। बाकी नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हर जी रूह को याद है कि जाना है। बल्कि मैं क्लिप भी है इस पे, ये लिखा है जिसका मफहूम है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार तशरीफ़ ले गए। ये इस वक्त फेसबुक पे यूट्यूब पे बड़े क्लिप हैं हज़रत जी, आप देख सकते हैं। जब ऊँट या जो जानवर हैं ये आपे से बाहर होते हैं तो ये क्या क्या करते हैं। मेरा एक बच्चा ही है, दोस्त है बच्चा हमारे जुम्मे में, वो आज घर भी आया, वो बेचारा बस को थोड़ा सा हो गया, उसको जो है ना वो उसने बैल ने वो खोर मार दिया, वो फट गया बेचारे का सारा, नाक डैमेज हो गया। अभी ईद के बाद वो कह रहा था शायद ऑपरेट है मेरा। तो जब ये जानवर आपे से बाहर होते हैं फिर बड़ा बड़ा कुछ करते हैं। वो लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक बाज़ार तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त बाज़ार की कैफियत ये थी कि एक ऊँट आपे से बाहर हो चुका था। ऊँट, अब जनाब ऊँट को कौन पकड़े, वो जिस समत भागता है सारा बाज़ार आ गया। लेकिन यहाँ नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं मेरे उमर की शान ये है कि शैतान इसके साए से भी डरता है। ऊँट की क्या जरूरत थी जी वहाँ, आप आगे बढ़े, आपने उसकी नकेल थाम ली। वो लिखा है कि ऊँट थम गया, बाजार वाले देख रहे हैं, लिखा है कि आपने उसके कान में ना कुछ कहा और आप तशरीफ़ ले गए। लिखा है कि वो ऊँट जिसने सारा बाजार सर पे उठा रखा था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुन के हिला भी नहीं, वहाँ ही खड़ा रहा। बाजार वाले अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन उसको भी देख रहे हैं, खड़ा रहा, फिर बैठ गया। बाजार वाले ने उसके आगे कुछ खाने को भी रखा, कुछ नहीं खाया, और लिखा है कि वहाँ बैठा बैठा मर गया। अब सब बड़े हैरान हुए, हज़रत उमर फ़ारूक क्या कह गए हैं इसके कान में, इसको सारा कुछ ही भूल गया, जान भी दे दी इसने। अब सारे मुंतज़िर थे कि आप तशरीफ़ लाएँ तो अर्ज़ करें। वो लिखा है अगले दिन हज़रत उमर फ़ारूक तशरीफ़ लाए, लोग हाज़िर हुए। अमीरुल मोमिनीन वो कल वाला ऊँट याद है, आपने फरमाया याद है। अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन क्या कहा था आपने ऊँट के कान में, आपने फरमाया क्यों हज़रत, वो तो हिला भी नहीं, खड़ा रहा, फिर बैठ गया, हमने खाने को आगे कुछ रखा, कुछ नहीं खाया, वहाँ बैठे बैठे उसने जान दे दी। क्या कहा था? तो जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं आपकी और अपनी आसानी के लिए उसका पंजाबी में मफहूम बयान कर देता। आप फरमाते हैं मैंने उसके कान में सिर्फ इतना ही कहा था, ऐना पूड़ क्यों है, तेनू मरना नहीं याद है, ऐना पूड़ क्यों है, तेनू मरना नहीं याद। और मैं कहना हूं हज़रत असी तां ही पूड़, सानू मरना नहीं याद। जिन्हों मरना याद हो हज़रत वो पूड़ नहीं होंदा, वो तैयारी कर असी तां ही पूड़ कि सानू नहीं मरना याद। अच्छा भाई तेनू नहीं याद, लेकिन उत्थे तो लिखिया गया था ना, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। तेनू नहीं याद, लेकिन उत्ते तो लिखिया जा चुका, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तेनू नहीं याद ते तेरा कसूर है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी। तुझे नहीं याद तो तेरा कसूर है। बाकी अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन जी। इसीलिए तो बाबा साहब ने लिखा ना, फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, उन्हें भाजी दिता असी फुल गए, उन्हें दिता असी फुल गए। हाँ जी, मेरे कीम साहब फरमाया कहा, फरमाने क्यों आकड़ना है, रब दा शुक्र अदा कर। जिन्हें तेन सुलेमान बनाया तो कानू आकड़ना है, रब दा शुक्र अदा कर। अर्ज की थी हकीम जी कादे तू, फरमाया इस गल तू शुक्र कर कि डड्डू बना के किसी छप्पड़ च नहीं सू वाड़ छड़े। तू अपनी मर्जी से सुलेमान नहीं, तू अपनी मर्जी से बट नहीं, तू अपनी मर्जी से गुजर नहीं, तू अपनी मर्जी से राई नहीं, ये उसके रंग हैं। अपन मैं कहते शुक्र कर उसने तुझे सुलेमान बनाया, कहीं उसने तुझे जोंक बना के किसी छप्पड़ में नहीं दाखिल कर दिया, कहीं तुझे कव्वा बना के किसी दरख्त पे नहीं बना बिठा दिया, कहीं तुझे गधा बना के किसी गधा गाड़ी के आगे नहीं लगा दिया। इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है अगर तू किसी अमीर घर में पैदा हुआ है, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है अगर तू किसी खाते पीते घर में पैदा हुई, उसका फजल है मियां। लेकिन क्या उसने फजल किया, असी फुल गए। उन्हें औलाद दी असी फुल गए, उन्हें पैसे दिते असी फुल गए, उन्हें इज्जत दी असी फुल गए, उन्हें ना दिता असी फुल गए। लेकिन बाबा साहब कहते हैं की करेगा फुल के। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली,
ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਭੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਈ, ਖੇਡ ਖੂਡ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ। ਫੁੱਲ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫੁੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਥੱਲੇ। ਜਿੱਦਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਥੱਲੇ। ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਲਿਆ ਨਾਸ ਤੇ ਨਖਰਿਆਂ, ਕੋਈ ਰੇਤ ਗਰਮ ਤੇ ਥਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਆਵੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੂਸਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੈ ਗੋਲੀ ਜੇ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਐ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੀ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ, ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ SHO ਬੁਲਾ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਕੰਮਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥੜ ਥੜ ਕੰਮਣ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥੜ ਥੜ ਕੰਮਣ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਣ ਮੈਂ ਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖਾ ਲੈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੋਏ? ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਟੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਮੀਆਂ? یہاں تو ہیبت الہی کا عالم یہ ہے کہ بلا قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی اور بچہ بھی بیٹھا ہوگا. اللہ پتھروں کے لیے کہتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ساڈے خوف نال پہاڑ بھی اینا روندے نے کہ انہاں چوں نہراں جاری ہو جاندیاں. تو کی شے کہ تو ویکھ لے. اس لیے پتر جننے جوان منڈے بیٹھے بڑا پتر اوکھا پیندا, بڑا اوکھا پیندا, بڑا ہی اوکھا پیندا. محنت کرو پتر, کوئی نماز نہ چھڈو, اپنے اللہ نو یاد کرو. جتھے غلطی ہو جائے معافی مانگو, جتھے غلطی ہوئے معافی مانگو اور اپنے اللہ نو یاد کرے. پتر اج کر لو کمائی کٹھی, اے اللہ دی قسمیں جنہ اسی ڈھیر لایا ہے اللہ تانوں اور دے, لیکن پتر اگے کام نہیں جے آنا ہے جنوں رب دے راہ چ نہ خرچے. اینی جے کام میں کسی وڈی شاید دی تے گل نہیں کردا پتر. اے نکی جی انگوٹھی ہے نا ایک, اے نکی جی, اے نہیں میرے نال نے جان دینی. میں کسی کار دی کوٹھی دی گل ہی نہیں کردا جی. اس ویلے سب تو نکی شے میرے کول ہے وے انگوٹھی جڑی ہے نا, لا لینی ہے جی, ہے نا, لا لینی. میں بچے نوں دسنا, میں پہلی باری ملتان گیا, بس میں گل مکاواں گا. قاری صاحب آ گئے نا قبلہ عمران صاحب, بس میں مکان لگا جی. میں بس آخری گل جی, میں پہلی باری جدوں ملتان گیا نا سمیج آباد میں گیا ادھر, اچھا خاصا وڈا مجمع سی ادھر, گفتگو ہوندی سی پہ دل بچیاں دے نرم ہوئے دے. میں انہوں نے گل پوچھی, میں پتر سیال کوٹوں آیا, آج تے الحمدللہ اپنے شہر بیٹھا جی. میں تاڈے ملتان اور میرے سیال کوٹ چ کم از کم کو 500 کلومیٹر دا فاصلہ ہے. ہوں جڑی شے 500 کلومیٹر دور پئی ہے وہ تے کی دعویٰ جی, وہ تے کی دعویٰ جی, گھر کوئی دعویٰ نہیں وہ تے. ہاں اس ویلے کچھ شیواں میرے کول نے, وائلٹ ہے, فون ہے. سردیاں چ میں گیا کوٹ پایا دا ہی تے چادر لئی دی سی, اج میں گھڑی نہیں پائی, ہتھ تے گھڑی بھی سی. میں کہ جڑا سیال کوٹ چھڈیا وہ تے دعویٰ نہیں. اس لیے کچھ جے جنوں میں کہنا وا کہ جی میرا ہے, کیا ہوں ذرا تسی مینوں ایک گل دا جواب دینا. انہاں کہ جی میں جی مرنا ہے, بڑا حق ہے جی. فرض کرو کوئی اس طرح دا معاملہ بنے, میری اتھے ہی موت واقع ہو جائے, حالات اس طرح دے ہون کہ میری ڈیڈ باڈی نو سیال کوٹ لے جانا ناممکن ہوئے. فیصلہ کیتا جائے بھائی مصباح صاحب نے اتنے ملتان ہی جنازہ پڑھ کے تے کسی قبرستان چ دب دیو. جو سیال کوٹ ہے وہ کوئی دعوت نہیں. ہوں کچھ شیواں میرے کول نے, ہوں تھی دسنیاں نے جی میں مر جاں تو میری ہیں. انہیں کہا جی میں جی انگوٹھی میری ہے, انہیں کہا جی نہیں اسی نواندیاں لا لینی. میں جی گھڑی, انہیں کہا جی نہیں. میں جی وائلٹ, انہیں کہا جی نہیں.
میں جی ٹیلیفون میں کیا جی اللہ سنت رسول ہے میں جی ہے انہیں کہا جی نہیں لا لینی تھلے ٹوپی سی میں جی ہے انہیں کہا نہیں لا لینی جراباں پائیاں سن نہیں لا لینی میں کوٹ پایا سی انہیں کہا جی لا لینا ہے میں چادر لائی سی انہیں کہا جی میں لا لینا میں قمیض پائی انہیں کہا جی کٹ کے لانی ہاں جی پھر میں پوچھا ملتان والے پھر ہوں دسو پھر میرا ہے کی کھ بھی نہیں پا جی کھ بھی نہیں پتر خالی آیا خالی دو ہی شاواں تیرے نال جانی باقی نہیں جانا کھ او تیرے چنگے تے پیڑے عمل فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا باقی بلکہ اینڈ کی ہونا شاہ جی جاندی واری کیا ڈرونا بنیا جاندی واری باجی 2021 کھلوتے دے سی میرے بڑے منڈے دی عمر اس ٹائم 11 سال ہے 2021 کھلوتے دے ساڈا حال ہے اسی نہانا کا لبدے پھرنے ہیں کہ تینوں نہاندیا پیڑ پیندی پیو جی کوئی ڈپلوما چاہیے پیو نہان لئی لیکن کی یہ جاندی واری کیا ڈرونا بنیا ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنا لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر باجی 10-12 سال بعد تے حالات پتہ نہیں سانو نہانا بھی ہے کہ نہیں ہو رہا کے سوٹا نے جی جا کے جویں دی انہاں دی تربیت کرن دے ہیں جی پتہ نہیں نہانا بھی ہے کہ نہیں جا کے کے سوٹا جی ٹائم ہے نہیں ساڈے کول ہن جی جا کے سوٹا نہ میں باہر ہاں جی باتیں ہوتی ہیں وہی ابتدا میں کیونکہ بڑی فضیلت ہے کسی کو غسل دینا بڑے غسل دیے ہیں حضرت میں نے وہ ایک قاری صاحب جیسے ایک خیر خواہ نے کیا انہوں نے کہا حضرت جی کی کرتے ہو پڑھے لکھے بندے ہو بڑے عجیب لوگ جی عالم فاضل بندے ہو انہوں نے تمہیں مردے نہانے والا مشہور کر چڑھنا جی پڑھ ذرا تھوڑا جہا محتاط رہو میں پھر بھی باز نہیں آیا لیکن ویکھیا ہی بڑا کچھ میرے ایک مقتدی سن انہوں دا ایک ہی پتر اس بابے نے جان مار چھڑی حضرت اپنے پتر نو ڈاکٹر بنا بنیا بھی پاکستان دا بڑا وڈا ایک ہاسپٹل ہے نا ہے وہ حاجی صاحب فوت ہو گئے بڑا اوکھا آیا جی بڑا اوکھا واپس آیا بڑا انہوں غصہ چڑھیا تھا جناب غسل دین لگے حضرت کول کھلوتا تھا میں پیڑی عادت میری میں کیا میں گل سن تینوں تو شاید نہیں پتا میں ویکھیا حاجی صاحب نے تینوں کیویں ڈاکٹر بنایا مینوں ساجیا ایک ڈبا ہی سٹ چھڑا حاجی صاحب وہ بھی روح ٹھنڈی ہو جائے گی مینوں حضرت جی اگوں بڑی بدتمیزی کر کے کہندا جی ڈبا میں ہی سٹنا سی تے تینوں کدے لئی بلایا ہاں جی حضرت جاندی واری کیا ڈرونا بنیا ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنا لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے میں حضرت جی میرا چھوٹا بیٹا ہے اب تو ماشاءاللہ 2-2.5 سال کا ہو گیا انہوں نہان تو بڑی لرجی ہے حضرت اجے بھی بڑا روندا ہے نہان لگے انہیں جدوں نہانا ہے نا سارے محلے نوں پتہ لگنا ہے اج ابراہیم صاحب نہا رہے ہیں وہ اس طرح کو نہان تو لرجی ہے حضرت وہ پھر جدوں بہتا چھوٹا سی جنوں کہندے نے بورن بیبی میں ہن بھی ویکھو نا تقریباً 12 بج گئے نے گھر دی نے ڈیکنا مینوں کہ چلو آئے گا تو میرے نال کو ہاتھ وٹائے گا اور میں حضرت جی قاری صاحب آپ ایک کاپی تے لکھ کے رکھیا کہ مینوں کنی واری نوایا لیکن اینا ہے کہ 30 تو اتنے واری نوایا تے 40 تو پیچھے ہی نوایا ہے میں اس لیے نہیں کہندا کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں کتے 36 کہہ دیاں ایک جگہ میں 37 کہہ دیاں لیکن اینا مینوں یاد ہے حضرت جی میں لکھ کے اور ہر واری تو نہانا نا نال میں کہنا ابراہیم اج 10 واری ہو گئی ابراہیم اج 15 واری ہو گئی لیکن نال دل چ بھی کہنا ابراہیم تینوں پتر ایک ہی موقع ملنا مینوں نہاؤن دا پتہ نہیں تو ڈبا بھی سٹنا کہ نہیں سٹنا ہے وہ پرے ہو کے کھلو رہنا جاندی واری کیا ڈرونا بنیا ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے پتر اپنا اپنا آپ ہی جواب دینا سارے اس لیے نماز دی پابندی کرو انشاءاللہ کرو گے نا پابندی پتر پہلے ساڈے بزرگ کہندے ہوندے سن ہتھ کار وال دل یار چلو 2021 آ گیا ماڈرن دور ہے تھوڑا جہا بدل لینے ہوں کی کرو ہتھ کار وال جیب یار وال تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ باجی پڑھ دے کٹھا کرو پتر اپنے جڑا اگے لے کے جانا جڑا اگے لے کے جانا کرو کٹھا ہونا سبحان اللہ الحمد اور بڑی فضیلت ہے پتر قاری صاحب ایڈا سونا قرآن شریف پڑھتے ہو پے تے تھی اگوں بولتے ہیں میں تو بھائی ہوراں نوں کیا میں اور سارے گلو پی آئے دے ہیں نہیں پتر رج رج کے سبحان
اور بڑی فضیلت ہے. میں کیا نا تانوں میں لگدا ہے گرو پی آئے نے سارے نہیں پتر. حضور نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ کی تربیت فرما رہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ احد شریف کی لمبائی 4.25 میل ہے, کلومیٹر نہیں, 4.25 میل ہے. اس کا وزن کتنا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے. نبی علیہ السلام صحابہ کو کیا فرماتے ہیں, کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے. بھائی صحابہ نے تو دیکھا تھا احد شریف کو, وہ شانوں والا پہاڑ. صحابہ آگے سرچ کرتے ہیں محبوب علیہ السلام ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے, اتنا بڑا پہاڑ ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. صحابہ نے عرض کی محبوب وہ کیسے؟ دریائے رامن جوش میں آئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. کرو کٹھا پتر, سارا دین کٹھا کرو, کٹھا کرو. اتھے عمل آندے ہونے نہیں نویڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام تے درود پڑھ دے. اور قبلہ جی حکیم صاحب نے تو کمال ہی کیتا نا جی, کمال کیتا حضرت. آپ فرماندے نے سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. چٹھی تو مراد نبی علیہ السلام تے درود پڑھیا کر ہے. آپ نے فرمایا روز ایک چٹھی سنگیا مدینہ بھیجیا کر. اگو سنگی عرض کردا ہے حکیم جی پھر کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا کسے دا تے جواب آئے گا ہی نہ. کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. وہ کون ہے بھائی ایڈا روز ہی اگو کی تو سانو یاد کردا ہے؟ ایک کون ہے جڑا روز ہی سانو اگو کی تو یاد کردا. لیکن دکھ ہے وے اج امت کا ٹائم ہی نہیں ہے. آج فیس بک بار بار چیک ہو رہی ہے, آج واٹس ایپ بار بار چیک ہو رہے ہیں. نئی امت کا ٹائم تے درود لئی, نئی امت کا ٹائم تے قرآن لئی, نئی امت کا ٹائم تے ذکر و فکر لئی. بس جی اللہ سلامت رکھے. گلاں تے خیر نہیں مکدیاں کوئی بھی. سارے پتر اللہ نو یاد کرو, اپنے والدین دی خدمت کرو, دویاں چ پتر کوئی فرق نہ کرو. میں اس دن ایک ساڈے نعت خاں پائی والا میں انہوں نے کیا بھی کہ پتر کچھ چنگا سنا, میں نے نا کوئی اچھا کلام سنا. وہ بھی خیر انہوں نے پتہ نہیں کی کیتا حضرت جی, میں تو کوئی سمجھ نہیں آئی. اینڈ تے حضرت جی پڑھن لگ پے جی اور مر جان ماواں تے نہیں کتوں لبدیاں. میں اردو پڑھ کے بیٹھے, پھر میں انہوں نے مخاطب کر کے پوچھا میں پا جی تسی فرما رہے ہو ماواں مر جان تے کتوں نہیں لبدیاں, تے یہ دسو ابو جی ایڈی ڈیز والے بنا رہے ہیں کہ پوما والے بنا رہے ہیں؟ کرن والی گل کرو یار. انہاں بچیاں نو پیو دا بغض سکھاندے ہو. ایسے ایسے کلام پڑھنے کے لیے نہ ثابت ہونا پیو کھ بھی نہیں ہے. نہ مرن کدی کسی دیاں ماواں, کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماواں جدوں مر جانی. وہ پیو لی کلام ہی کوئی نہیں, پیو لئی شاہ جی کلام ہی کوئی نہیں ہے. وہ بچارے دا چم سڑ جاندا, وہ کلام ہی کوئی نہیں ہے. پھر اثرات ظاہر ہوندے نے حضرت جی شیواں دے. پھر اثر کی آیا, پھر ہر گڈی پیچھے آیا یہ میری ماں کی دعا ہے. مزدوری پیو کرے, دھند چ پیو جائے, بارش چ پیو جائے, گرمی چ پیو جائے, سردی چ پیو جائے, تو گڈیاں پیچھے کی لکھیا جائے یہ میری ماشاءاللہ ماشاء ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا قبلہ جی. پہلے میں نے ابتدا میں کہا تھا جی خصوصی خطاب حضرت کا ہی ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو ماشاء اللہ قبلہ تشریف لے آئے ہیں جی. اللہ علماء اہل سنت کی خیر فرمائے ہیں. دونوں میں ڈنڈی نہیں مارنی, نہ ہی ماں ملتی ہے اور نہ ہی پیو ملتا ہے. اور یہ بیٹا بات یاد رکھنا, وہ اس ہستی کا نام والد ہی ہے.
کہ جب وہ چلا جائے نا تو پھر گھر میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، پھر گھر میں صدقہ بھی آتا ہے، پھر گھر میں خیرات بھی آتی ہے، پھر گھر میں فطرانہ بھی آتا ہے۔ وہ باپ ہی حضرت کہ جتنی دیر ہو نا وہ نہیں آنے دیتا، اس لیے دونوں کی قدر کرنی ہے، ماں کی بھی اور اپنے والد کی۔ بلکہ جب والد رات کو گھر آئیں تو ان کے پاؤں دبایا کرو، پتر یہ وہ پاؤں ہیں جو تیرے لیے تھکے ہیں۔ جب والد صاحب گھر آئیں تو ان کے کندھے دبایا کر، یہ وہ کندھے ہیں جو تیرے لیے نیچے ہو گئے ہیں۔ کبھی یہ بھی اس طرح ہوا کرتے تھے۔ دونوں کی پتر قدر کرو، نہ والد کہیں سے ملتا ہے نہ والدہ کہیں سے ملتی، دونوں کی بڑی قدر کریں اور رج رج کے حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو۔ ایک بار محبت سے درود پڑھو تو پھر قبلہ انشاءاللہ خطاب فرمائے۔ ذرا آپ محبت والا پڑھنا ہے، سمجھ گئی ہو نا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ تھے جناب عزت مآب ڈاکٹر سلیمان خادمی مصباحی صاحب، قبلہ ہم سب سے مخاطب تھے۔ خطاب کے دوران عالم اسلام کی حسین و خوبصورت علمی شخصیت صاحبزادہ حافظ محمد عمران آسی چراہی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ علیہ چورا شریف الحمدللہ قبلہ کی آمد ہو چکی، خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں۔ قاری حبیب اللہ چشتی صاحب آپ کی محبتیں حسب حال جناب عزت مآب عاشق رسول عاشق مدینہ جناب زاہد عثمان بٹ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے بیٹھنے کی کوشش کریں، محبت اور عقیدت سے۔ ایک بار پھر دعا ہے کہ اللہ پاک قبلہ طارق بٹ صاحب کے بھائی وقار بٹ صاحب، عمران بٹ صاحب، آپ کے ابا جان خالد بٹ مرحوم صاحب، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک خالد صاحب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے محبت اور عقیدت سے تشریف رکھیں۔ تمام دوست اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ الحمدللہ ماں کی بھی بڑی عزت ہے، باپ کی بھی بڑی عزت ہے۔ خالد بٹ صاحب، وقار بٹ صاحب، عمران بٹ صاحب، آپ کے ابا جان کی پہلی سالانہ برسی ہے۔ باپ کا بھی بڑا درجہ ہے۔ میں اسی ضمن میں قبلہ آسی صاحب کو آواز دے رہا ہوں، محبت اور عقیدت سے سماعت کیجئے۔ میں باپ کی شان میں چند مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کرنا چاہتا ہوں، سماعت کیجئے۔ دکھ درد دے اتے آپ کھلوندا، لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندہ۔ جنہوں پتہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندہ۔ اور آگے سماعت کیجئے اور اپنے دلوں میں جگہ دیجئے۔ نیری می طوفان نہ ویندہ، نیری بھی طوفان نہیں ویندہ، ہس کے ساریاں سختیاں سیندہ۔ نیری می طوفان نہیں ویندہ، ہس کے ساریاں سختیاں سیندہ۔ بچہ ویکھ نہیں سکدا روندہ، لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندہ، لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندہ۔ کدی بھی جیڑا تھکدا نہیں، کدی بھی جیڑا تھکدا نہیں، زیدہ من من اکدا نہیں۔ کدی بھی جیڑا تھکدا نہیں، زیدہ من من اکدا نہیں۔ متھے تیوری ذرا نہیں پاندہ، لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندہ، لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندہ۔ پاک محمد نے فرمایا کر لو خدمت ماں تے پیو دی،
جس نے کعبہ تکنا ہووے او تکلے صورت دعا دی. اور آخری مصرع سماعت کیجئے. سانو لکھن پڑھاون لئی, سانو لکھن پڑھاون لئی, ساڈا کل بناون لئی, سانو لکھن پڑھاون لئی, ساڈا کل بناون لئی. آسی صاحب اپنے اج نو داؤ تے لاندا لوکو پیو جیا, جنوں پتہ ہمیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے لوکو پیو جیا, لوکو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا, لوکو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا. جن نے سارا اے میلہ لایا, جن نے سارا اے میلہ لایا, ان نے سب تو پہلے پیو بنایا. جن نے سارا میلہ لایا ان نے بھی پہلوں پیو بنایا. ماں دا دوجا نمبر آندا, لوکو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا, لوکو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا. عالم اسلام کی حسینوں خوبصورت علمی شخصیت, شہنشاہ خطابت, ہم سب کے محبوب خطیب, خطیب اہل سنت, سرمایہ اہل سنت, خطیب پاکستان, صاحبزادہ حافظ محمد عمران آسی چراہی صاحب, خلیفہ مجاز آستانہ لیا چورا شریف قبلہ, ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, محبت سے ہاتھ اٹھائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جناب حافظ محمد عمران اسی چراہی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم
تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز محترم سادات کرام علماء کرام نعتخوانان شیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ ختم مبارک اور اصال ثواب دی محفل مبارکہ عزیزم محترم المقام برادر مکرم جناب محمد وقار بٹ محمد عمران بٹ ان تمام برادران نے اپنے بزرگوار جناب خالد بٹ مرحوم صاحب دے اصال ثواب دے واسطے اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرمایا مینوں اور آپ احباب نوں اللہ دے گھر وچ بیٹھنے دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دے والدین دا صدقہ اللہ انہاں دے بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائے نبی کریم علیہ السلام دیاں غار سعود تے غار حرا چ گزرن والیاں راتاں دا صدقہ اللہ مرحوم دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے اور ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے اللہ کریم ذریعہ نجات بنائے گرامی قدر حضرات آل رسول نسل رسول جناب شجی قبلہ پیر سید مومن شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے اور اہل علم حضرات علاقہ بہار دے تمام معززین بھی تشریف فرمانے میں بٹ برادران دا شکر گزارا اللہ تبارک و تعالی انہوں دن دگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے رب تعالی نظر بد تو ہمیشہ محفوظ رکھے گرامی قدر حضرات کیونکہ ختم شریف والد آئے تو میں والدی عظمت دے حوالے نل چند گزارشات پیش کروں گا قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کیتا رب تعالیٰ دی بارگاہ چ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربنا اغفر لی ولی والدی انبیاء کرام علیہ السلام دیاں جتنیاں بھی دعاواں رب تعالیٰ نے قرآن مجید دے ارشاد فرمائیاں کہ اللہ دے بارگاہ وچ نبیاں نے جڑیاں دعاواں کیتیاں ان تمام دعاواں دے اندر پہلے رب لفظ ربنا آئے نبی کریم علیہ السلام نے بھی دسیا کہ جدو بھی اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو پہلے اپنے رب دی تسبیحات کرو اپنے رب دی توصیف کرو اپنے رب دی حمد بیان کرو ربنا چونکہ اللہ دا توصیفی نام ہے رب کہندے نے پالنے والے نو اللہ فرماندا کہ جدو میرے کو مانگ پہلے میری بارگاہ وچ کو تحدیث میری بارگاہ دے اندر حمد کر میری تعریف کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربنا اے میرے رب اغفر لی میری بخشش فرما والدیہ اور میرے والدین دی بخشش فرما وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جدو حساب دا دن آوے سارے ایمان والے دی بخشش فرما تقریر شروع ہو گئی بھائی میں بلا تمہید شروع کر لی گرمی بہت زیادہ ہے میں تو لمبی چوڑی تمہید وچ نہیں الجھانا بلا تمہید تقریر شروع کر لی تو تسی بلا تمہید سبحان اللہ کہنی شروع کر دیو میں نے بھی 1.5 سال ہو گیا انہوں گو کی جمعہ پڑھانتے ہیں میں نے پتا ہے میں توڑی نبض دے ہاتھ رکھ کے بولنا ہے تو میں الحمدللہ 21-22 سال ہو چلے میں نے خطابت کریم دے جوڑیں دی خیرات ہند سے دنیا میں پھر کے ویخ لی میں نے پتا ہے سائیاں دت ہے کہ بندے کی میں بلائی دینے تو میں انشاءاللہ بلوا لینا ہے تو تسی بلا اپنی مرضی نال سبحان اللہ بول کے بکھاؤ ویسے تو ہر محفل چی لنگر ہوندا ہے مگر ایتے ہیں نہیں لنگر دے دن کیوں بھائی چھوٹی عید اللہ نے 1 دن رکھی تے وڈی 3 دن رکھی یہ لنگر والی عید تے اللہ 3 دن رکھی ہے تے رب نے دن تینوں ہی رولے والے رکھے نے چند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں آج کو بیلی کہوے نا کہ میں 11ویں نہیں کھاندا ان کو بے شک نہ کھا پر اللہ فرماندہ آلن دے بڑی عید دہاڑے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا
تو جڑا کھا کے آیا ہے تے جڑا ماندا ہے او بولے سبحان اللہ. اپنا بھی ہاتھ چکنا ہے تے نال دے دا بھی چک کے بولنا سبحان اللہ. ایڈی حیرت نال ویکھو میں آ گیا ہن تقریر بھی شروع ہو گئی. ہن اونچا اونچا سبحان اللہ بولی جاؤ. میں تانوں ہولے ہولے پہلے مدینے لے کے جانا ہے, پھر میں تانوں انشاءاللہ العزیز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث عظمت والد حوالے نال سنانیاں نے. گرامی قدر حضرات, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا مانگ رہے کہ ربنا اغفر لی, میری بخشش فرما, والی والدیہ میرے والدین دی بخشش فرما. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی رب اغفر لی والی والدیہ والی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ دی بارگاہ چ آئی عرض کی تھی کہ یا اللہ میری بخشش فرما تے میرے والدین دی بخشش فرما. انہی اللہ نو دعا پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے نماز وچ رکھی. ہر نمازی نماز وچ یہ دعا کر دے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پتہ چلیا میں دسنا چاہنا کہ اب بٹ برادران نے جڑے اپنے بزرگاں واسطے آ محفل سجائی نا, یہ دعا دی محفل ہے. اسی آئے ہیں دے ابو جان واسطے دعا بخشش دی کرن واسطے. اے اللہ دے قرآن نے سانو دسیا کہ جدو اللہ دی بارگاہ چ منگو تے صرف اپنے لئی نہیں ماپیاں لئی بھی مانگیا کرو. اسلام ہی ایسا دین ہے. دیکھو نا ہندو ساڑھے قریب انڈیا چ بس دے باپ تے انہاں دے بھی ہیں نا, پر اوتھے باپ مر جائے تے پتر آپ اپنے باپ نو اگ دے نال ساڑ دیندا ہے, آپ ساڑ دیندا ہے. اسلام نے کڈا سونا سانو عقیدہ عطا فرمایا کہ باپ دنیا تو جاوے جیتے باپ زندہ ہے تے حکم ہے وے. نبی پاک نے فرمایا باپ کھڑا ہووے تے او دے سامنے بیٹھنا نہیں. بولے تسی سبحان اللہ. میری تقریر تے اج سبحان اللہ انہیں کہنی جڑا ابو نو ابو جی کہندا ہے. اج وانڈ ہو جانی جڑا ابو نو ابو جی کہندا ہے سبحان اللہ انہیں کہنی آج. جڑا ابے نو جھڑکا مارے او دے نال تے میری گل ہی نہیں نا. میں ابو نو ابو جی کہن والے نہ گل کرن لگا. باپ زندہ ہے تے حکم ہے کہ باپ دے سامنے بیٹھنا. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دے اگے اگے نہ ٹری, تیرے باپ نو کدھر پیچھا نہ ہو جاوے. اپنے باپ دے اگے نہیں ٹرنا. جے زندہ ہے تے کون ہے والی نے فرمایا ادب کر, تے جدو دنیا تو ٹر جاوے تے حکم ہے کہ 4 بندے جنازہ پڑھ کے تے کندھیاں تے اٹھا کے جدو قبر چ دفن دا ویلا آوے تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا پتر اپنے باپ دی قبر تے جمعے والے دن جا کے دعا کرے اللہ اس پتر دے پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندا ہے. اے اسلام نے دسیا. گرامی قدر حضرات, قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید جتھے جتھے ماں باپ دا ذکر فرمایا پہلے اپنا پھر ماں پیاں دا ذکر کیتا. بڑا قرآن حج تے گزر گیا دعا کرنا جڑا اچھا بولے اگلے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. سنیے قرآن. اللہ نے رضا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ